بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سب سے پہلے علم نحو کی تعریف اور اس کے بعد علم نحو کا فائدہ بیان کرتے ہیں۔ علم نحو کی تعریف یہ ہے کہ عربی کا علم نحو وہ علم ہوتا ہے جس میں دو باتیں ہوں۔ نمبر ایک، اسم فعل حرف کو جوڑ کر جملہ بنانے کا طریقہ۔ نمبر دو، ہر کلمہ کے آخری حرف کی حالت معلوم کرنا۔ علم نحو وہ علم ہے کہ جس میں دو باتیں ہوں۔ نمبر ایک، اسم فعل حرف کو جوڑ کر جملہ بنانے کا طریقہ معلوم ہو جائے، اور نمبر دو، ہر کلمہ کے آخری حرف کی حالت معلوم ہو جائے کہ اس پر زبر ہے، زیر ہے یا پیش ہے۔ اور دوسری بات کہ علم نحو کا فائدہ کیا ہے۔ علم نحو کا فائدہ یہ ہے کہ انسان عربی زبان بولنے اور لکھنے میں ہر قسم کی غلطی سے محفوظ رہے۔ مثلا 4 کلمے ہیں، زید، دار، دخل، فی۔ اب ان کو جوڑ کر کیسے ہم بولیں، جملہ بنائیں کہ یہ بالکل صحیح طور پر ادا ہو جائے، تو ہم کہیں گے دخل زید فی الدار، زید گھر میں داخل ہوا۔ علم نحو کا فائدہ یہ ہے کہ انسان عربی زبان بولنے اور لکھنے میں ہر قسم کی غلطی سے محفوظ رہے۔ مثلا 4 کلمے ہیں، زید، دار، دخلا اور فی۔ اب علم نحو کا فائدہ یہ ہے کہ کیسے ہم ان 4 کلموں کو جوڑیں کہ صحیح جملہ بن جائے، تو ہم کہیں گے دخل زید فی الدار، زید گھر میں داخل ہوا۔ اس کے بعد کلمہ اور کلام کی بحث کرتے ہیں کہ پہلے لفظ کی تعریف کی۔ لفظ وہ بات ہے جو آدمی کی زبان سے نکلے، اور پھر لفظ کی 2 قسمیں ہیں، موضوع اور محمل۔ موضوع وہ لفظ ہے کہ اس کا کوئی معنی ہو، اور محمل وہ لفظ ہے کہ اس کا کوئی معنی نہ ہو۔ پہلے لفظ کی تعریف کہ لفظ وہ بات ہے جو آدمی کی زبان سے نکلے، پھر لفظ کی 2 قسمیں ہیں، موضوع اور محمل۔ موضوع وہ لفظ ہے کہ اس کا کوئی معنی ہو، اور محمل وہ لفظ ہے کہ اس کا کوئی معنی نہ ہو۔ موضوع کی مثال مثلا رجل، اس کا ایک معنی ہے مرد، اور محمل کی مثال جیسا کہ دیس، اب اس کا کوئی معنی نہیں ہے۔ اس کے بعد لفظ موضوع کی قسمیں بیان کی۔ لفظ موضوع کی 2 قسمیں ہیں، مفرد اور مرکب۔ مفرد وہ لفظ ہے جس کا ایک معنی ہو، اور اس کو کلمہ بھی کہتے ہیں۔ کلمہ کی پھر 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف۔ اسم وہ کلمہ ہے کہ جس کا معنی خود بخود سمجھ میں آ جائے، دوسرے کلمے کے ملانے کی ضرورت نہ ہو، اور اس میں 3 زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی نہ پایا جائے۔ مثلا رجل ایک مرد، علم ایک علم، مفتاح ایک چابی۔ اب ان کا معنی سمجھ میں آ جاتا ہے، دوسرا کلمہ ملانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور ان میں تینوں زمانوں ماضی، حال اور مستقبل میں سے بھی کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا۔ مفرد لفظ موضوع کی 2 قسمیں ہیں، مفرد اور مرکب۔ مفرد وہ لفظ ہے جس کا ایک معنی ہو، اور اس کو کلمہ بھی کہتے ہیں۔ کلمہ کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف۔ اسم وہ کلمہ ہے کہ جس کا معنی خود بخود سمجھ میں آ جائے، دوسرے کلمے کے ملانے کی ضرورت نہ ہو، اور اس میں 3 زمانوں ماضی، حال، استقبال میں سے کوئی زمانہ بھی نہ پایا جائے، جیسے رجل ایک مرد، علم مفتاح چابی۔ اب اس کا معنی خود بخود سمجھ میں آ جاتا ہے، دوسرے کلمے کی ملانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور 3 زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی نہیں پایا جاتا۔ آگے اسم کی قسمیں بیان کی۔ اسم کی 3 قسمیں ہیں، جامد، مصدر، مشتق۔ جامد وہ لفظ ہے، وہ اسم ہے کہ جو نہ خود کسی سے بنا ہو، اور نہ کوئی اس سے دوسرا لفظ بنتا ہو۔ جامد وہ اسم ہے جو خود بھی کسی لفظ سے بنا ہوا نہ ہو، اور اس سے بھی کوئی اور لفظ نہ بنتا ہو، جیسے رجل فرس۔ اب یہ اسم ہیں، یہ کسی لفظ سے بنے ہوئے نہیں ہیں، اور ان سے بھی کوئی دوسرا لفظ نہیں بنتا۔ اور مصدر وہ اسم ہے کہ جو خود تو کسی سے نہیں بنتا، مگر اس سے بہت سارے الفاظ بنتے ہیں، جیسے نصر اور ضرب ہے، کہ نصر اور ضرب یہ خود کسی سے نہیں بنے، لیکن اس سے اور الفاظ بنتے ہیں، جیسے نصرہ اور ناصر، ینصر وغیرہ۔ مصدر وہ اسم ہے جو خود تو کسی سے نہیں بنتا، لیکن اس سے دوسرے لفظ بنتے ہیں، جیسے نصر اور ضرب۔ اب یہ مصدر ہیں، یہ خود کسی سے نہیں بنے، لیکن ان سے دوسرے الفاظ بنتے ہیں، جیسے ناصر، ضارب وغیرہ۔ اس کے بعد تیسری قسم مشتق ہے۔ مشتق وہ اسم ہے جو مصدر سے بنا ہو، جیسے ضارب، یہ مشتق ہے کیونکہ یہ مصدر ضربن سے بنا ہے، اور ناصر یہ مشتق ہے کیونکہ یہ مصدر نصرن سے بنا ہے۔ مشتق وہ اسم ہے جو مصدر سے بنا ہو، جیسے ضارب، یہ مشتق ہے کیونکہ یہ ضرب مصدر سے بنا ہے،
اور ناصرن یہ بھی مشتق ہے کیونکہ یہ نصرن مصدر سے بنا ہے۔